مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات، ناظرین و سامعین، خلیفہ جماعت المسلمین کی طرف سے جو سیرت کی مہم جاری ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور امت کے افراد کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرانے کی اور انہیں روشناس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت ہی مبارک قدم ہے. اللہ تعالیٰ اس عملی کوشش کو قبول فرمائے اور ان کے سرپرستوں کو اور کارکنان کو ہمت اور استقلال اور ثبات قدمی نصیب فرمائے. سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے مختلف اہل علم حضرات کی طرف سے. اس وقت جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اور جس کے سلسلے میں بات کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، وہ ہے کفار قریش کی انتقامی کارروائیاں، بالفاظ دیگر ان کی اظہار ثانیہ، فتنہ سامانیاں، جو ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اور اہل ایمان کو اذیت دینے میں سرگرم عمل تھے. انہی انتقامی کارروائیوں اور ایذا رسانیوں میں سے ایک دو اہم واقعات ہیں جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں، بڑے ہی دل خراش اور دلدوز واقعات ہیں، جن واقعات کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا تھا. آپ ان واقعات کے بعد بہت ہی آبدیدہ اور نمدیدہ ہوئے اور جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ نے بیر معونہ کے اس واقعے کے بعد ان ظالم قبیلوں اور ان ظالم قوموں کے خلاف بددعا کی، ان کے حق میں بددعا کی. 1 مہینہ مسلسل ان کی بددعا جاری رہی. پہلا واقعہ بیر معونہ کا ہے. نجد کا ایک سردار ابو برا نامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میری قوم کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ چند افراد میرے ساتھ کیجئے جو میری قوم کو دین کی دعوت دیں اور راہ راست پر لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس درخواست پر منذر بن عمرو الخزرجی کی قیادت میں 70 صحابہ کو روانہ فرمایا، جو اصحاب صفہ میں سے تھے اور جو قراء حضرات تھے، جن کا روز و شب ہی اللہ کے دین کو حاصل کرنے اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں گزرتے تھے. ایسے چنیدہ اور ایسے خاص الخاص مقدس افراد کو اور اشخاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے کی طرف روانہ فرمایا. جب یہ لوگ بنو عامر کے علاقے، قبیلہ عامر کے علاقے بیر معونہ پہنچے ہیں تو پھر وہاں انہوں نے قیام کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے ساتھ وہاں کے حاکم عامر بن طفیل کے نام ایک خط دیا تھا. انہوں نے ایک صحابی کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ روانہ فرمایا حرام بن ملحان کو۔ وہ صحابی عامر بن طفیل کے یہاں پہنچے اور یہ لوگ بیر معونہ کے پاس انتظار کرتے رہے کہ ہمارا قاصد لوٹ آئے گا اور صحیح صورتحال سے ہمیں آگاہ کرے گا، لیکن اس حاکم نے، عامر بن طفیل نے حرام بن ملحان کو قتل کرا دیا جبار بن سلمہ کے ہاتھوں۔ خود جبار بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرام بن ملحان کی پشت پر نیزہ مارا اور وہ نیزہ آپ کے سینے سے اور آپ کی چھاتی سے سیدھا نکل گیا، جس پر آپ کی جان چلی گئی اور جان آفریں کے حوالے ہو گئی۔ لیکن ایک آواز جو ان کی زبان سے نکلی تھی، فزت ورب الکعبہ، اس پر میں متوجہ ہوا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک آدمی جو مرنے جا رہا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر وہ غور کرنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، ایک صحابی جو بچ رہ گئے تھے، اس واقعے میں ہوا یوں کہ حرام بن ملحان کے انتظار میں لوگ بیر معونہ میں انتظار کرتے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی، تاخیر ہوئی، تو یہ لوگ آگے بڑھے، دیکھا کہ یہ عامر بن طفیل کی ایک بہت بڑی فوج جو رعل، ذکوان اور عصیہ قبائل پر مشتمل تھی، یہ لوگ بالکل زرہ پوش ہو کر کے اور تیروں سے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تمام کے تمام ان زرہ پوشوں کے اور ہتھیار بند ان ظالموں کے ہاتھوں پورے کے پورے 70 افراد جام شہادت نوش کیا ہے اور اللہ کی راہ میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ کعب بن زید، ایک صحابی جو کسی طرح سے اپنی جان بچا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے، انہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تھی۔ اس پر آپ نے بہت ہی زیادہ رنج اور افسوس کا اظہار کیا اور 1 مہینے تک مسلسل ان قبائل کے حق میں بد دعا کی۔ یہ ایک واقعہ تھا جو ایک مسلمانوں کا بہت ہی بڑا خسارہ تھا کہ 70 حفاظ قرآن، 70 قراء، جن کے ذریعے سے عام صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ حل ہوتا تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ اسی لیے پیش آیا کہ کفار قریش نے، کفار مکہ نے اطراف کے قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانا شروع کیا تھا، اسی کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ گویا احد کی لڑائی کے بعد ایک انتقامی کارروائی تھی۔ دوسرا واقعہ، جس واقعے کو ہم واقعہ رجیع سے موسوم کرتے ہیں، عزل اور قارا، یہ 2 قبیلے تھے۔ یہاں کے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے خاندان کے اور ہمارے قبیلے کے، ہماری قوم کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان ہو چکے ہیں، چند افراد آپ ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے، اسلام کے احکام اور اسلام کے ارکان اور اسلام کی جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ہمیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور عاصم بن ثابت کے ساتھ 10 افراد کو ان کے حوالے کیا۔ یہ لوگ جب مقام رجیع کو پہنچے ہیں، جو عصفان اور مکے کے درمیان کا علاقہ ہے، تو وہاں ان لوگوں نے ان سے غداری کی ہے اور بنو لحیان کو ان کے خلاف آمادہ کیا ہے۔ 100 گھوڑ سوار اور ہتھیاروں سے لیس لوگ ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا اور انہیں مارنے کی دھمکی دی، لیکن یہ لوگ اوپر کو چڑھ گئے،
اوپر کسی ٹیکرے میں چڑھ گئے، کسی پہاڑی پر چڑھے۔ عاصم بن ثابت ان کے سردار تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اتر آئیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ عاصم بن ثابت نے کہا کہ میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی اللہ کے باغی اور اللہ کے کافر انسان کی پناہ میں آ جاؤں۔ تو لڑتے لڑتے حضرت عاصم بن ثابت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب بن عدی اور زید بن دسینہ اور ایک صحابی کا نام آتا ہے عبداللہ بن طارق، ان تینوں نے انکار کیا کافر کی پناہ قبول کرنے سے۔ تو پھر ان تینوں نے کافروں کی اس پناہ کو قبول کیا، باقی صحابہ نے قبول نہیں کیا تھا۔ ان تینوں نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور ان کے حوالے ہو گئے۔ اب انہوں نے سفیان حذلی نامی ایک شخص نے ان کو مکہ لے گیا اور مکے والوں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ حارث بن عامر کے خاندان کے لوگوں نے، ان کے لڑکوں نے خبیب کو خریدا، اس لیے کہ حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اور صفوان بن امیہ نے زید بن دسینہ کو خرید لیا، اس لیے کہ اپنے والد امیہ کے انتقام میں وہ زید کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے واقعہ مختصر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اور بڑا ہی درس ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مشرکوں کے مکان میں انہیں رکھا گیا تھا، حارث بن عامر کے مکان میں رکھا گیا تھا اور بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز انہیں فراہم نہیں تھی۔ اچانک ایک بچہ ان کے گود میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور حضرت خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے، اپنے اعضاء کی صفائی کے لیے، اعضاء کے بال کی صفائی کے لیے، شہادت کے لیے تیاری میں مشغول تھے۔ اچانک بچے کی ماں چیخ اٹھتی ہے، پکار اٹھتی ہے کہ ہمارے دشمن کی گود میں ہمارا بچہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت خبیب اطمینان کے ساتھ ان کو تسلی دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، مت گھبرائیے، میں وہ نہیں ہوں کہ میں کسی کے ساتھ غداری کروں۔ شفقت کا، محبت کا معاملہ کرتے ہیں بچے کے ساتھ، اور اسلام کا صحیح نقشہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان حالات میں بھی، بد سے بدتر حالات میں بھی، حضرات صحابہ نے اسلام کو اور نبی کی تعلیمات کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پھر حضرت خبیب شہادت کے موقع پر درخواست کرتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں 2 گانا ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب خود فرماتے ہیں میں نے مختصراً نماز ادا کی، حالانکہ تقاضا اس کا تھا کہ میں بہت دیر تک اللہ کے سامنے کھڑا رہوں اور اپنی دینی آرزوؤں کو پیش کروں، اللہ کے سامنے میں مناجات کروں، لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا، یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ موت کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نماز کو طویل کیا اور نماز کو دراز کیا۔ وہیں انہیں شہید کر دیا گیا، اور جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ اشعار تھے، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی، مجھے پرواہ نہیں ہے جب مجھے شہید کیا جا رہا ہے اللہ کے نام پر، کسی سمت میری موت ہو، کس طرح سے بھی موت ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، یہ اللہ کے لیے ہے میری موت، اللہ چاہے گا تو یہ پارا پارا اور ٹکڑا ٹکڑا جو ہوا ہے بدن، اس میں اللہ برکت دے سکتا ہے اور اسے جوڑنے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا۔ اور دوسرے زید بن دسینہ، ان کو جب تختہ دار پہ چڑھایا گیا اور صلیب کے نیچے رکھا گیا، ان سے اس وقت کے سردار حضرت سفیان نے پوچھا، ابو سفیان نے، کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو لایا جائے اور تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے دیا جائے؟ تو اس وقت زید رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، سنہرے الفاظ میں وہ لکھا جانے والا جواب ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان سے رہوں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عوض
ایک کانٹا چبھو دیا جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر صفوان کے غلام نستاس نے ان کی گردن اڑا دی اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ دو واقعات تھے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان واقعات میں ہماری عبرت ہے کہ کیا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی میں پیش آیا، تکلیف دہ واقعات پیش آئے، حادثات پیش آئے، اس طرح کی ایذا رسانیاں اور اس طرح کی دلدوز اور دلخراش تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ثابت قدم رہے، ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی تزلزل نہیں آیا اور ایسے ہی دین کے کاموں میں وہ جمے رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی بات پہنچاتے رہے۔ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے اور نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق